میں بڑی حسین تھی. میرا اپنا بھائی ہی میرا سوداگر نکلا. میں روز تیار ہو کر سڑک پر کھڑی ہو جاتی. جب کوئی گاڑی رکتی تو میرا بھائی بھی ساتھ بیٹھ جاتا اور راستے میں ان کو لوٹ لیتا. یوں ایک روز اچانک ایک گاڑی میں ایک مرد نے مجھے. رات کا تقریباً دوسرا پہر چل رہا تھا. پوری سڑک سنسان ہو رہی تھی. میں کونے میں خود کو بہت ہی سنوار کر کھڑی تھی. لال لباس زیب تن کر رکھا تھا. بالوں کو پشت پر کھول کر رکھا تھا. میک اپ سے اپنے چہرے کو اتنا حسین بنایا تھا کہ جو بھی مجھے دیکھتا مبہوت رہ جاتا. مجھے صرف اپنے شکار کا انتظار تھا. اس وقت کھڑی ہونے والی لڑکیاں زیادہ تر تو اپنا وجود بیچتی ہیں, لیکن میرا معیار تھوڑا مختلف تھا. لیکن آج میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج میری زندگی برباد ہونے والی ہے. مجھے جو خود پر گھمنڈ تھا کہ آج تک میں نے کسی بھی آدمی کو خود تک رسائی نہیں دی, وہ گھمنڈ آج ٹوٹنے والا تھا. آج مکافات عمل ہونے والا تھا. آج مجھے گناہوں کی سزا ملنے والی تھی جس سے میں ناواقف تھی. میں جانتی تھی پیچھے ہی میرا بھائی موجود ہے جو اس کارنامے میں میرا ساتھ دینے والا ہے. ہم دونوں کافی سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے تھے اور ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں ہوا تھا, بلکہ ہم کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام کر جاتے تھے. مجھے دور سے ایک لائٹ نظر آئی. یقیناً کوئی گاڑی ہماری طرف ہی آ رہی تھی. میں نے پیچھے موجود اپنے بھائی کو اوکے کا سگنل دیا اور سیدھی ایک ادا سے کھڑی ہو گئی. گاڑی کو دیکھتے ہی میں نے لفٹ کا اشارہ دیا تھا. کوئی بھی مرد ہوتا اس پہر اگر مجھے ایسے کھڑا دیکھتا تو بہکنا اس پر لازم تھا. وہ گاڑی بالکل میرے پاس آ کر رکی تھی. میں نے جھک کر اس گاڑی کے شیشے پر دستک دی. فوراً ہی اندر موجود آدمی نے وہ شیشہ نیچے کر دیا تھا. سامنے بیٹھا ہوا وہ آدمی نہیں بلکہ کوئی شہزادہ تھا. اس کی شخصیت اس قدر حسین تھی کہ ایک پل کو دیکھ کر میں مبہوت رہ گئی تھی. بال جل سے سیٹ کر کے بلیک شلوار قمیض میں وہ شخص شہزادوں کو بھی مات دے رہا تھا. میں نے اپنی قمیض کے گلے کو تھوڑا نیچے کیا اور جھک کر ایک ادا سے بولی, آگے تک لفٹ دے سکتے ہیں؟ میرا انداز بالکل ایک بازاری عورت جیسا تھا جو اپنا وجود بیچنے کے لیے ایسے حربے آزماتی تھی. اس نے اوپر سے نیچے تک مجھے بغور دیکھا. اس کی نظر میں کیا کچھ نہیں تھا. آج سے پہلے بھی کئی بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا, لیکن اس قدر گری ہوئی نگاہوں سے مجھے کسی بھی شخص نے نہیں دیکھا تھا. مجھے ایک دم سے بہت ہی عجیب محسوس ہوا تھا, لیکن میں اب اس کو مخاطب کر چکی تھی. اس نے بنا لگی لپٹی سیدھی بات بولی, کیا لیتی ہوں؟ وہ بالکل دو ٹوک انداز میں بولا تھا. اس کا لہجہ کافی پراسرار تھا. پہلے تو میں نہ سمجھی کا اظہار کیا, لیکن جب اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسے ایک عورت کی ضرورت ہے اور وہ اس کو ہی تلاش کر رہے ہیں, تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ آدمی اچھی صحبت کا شکار نہیں ہے. مجھے ایک پل کو خطرہ سا محسوس ہوا تھا, لیکن گاڑی کافی اچھی تھی اور وہ شخص مالدار بھی لگ رہا تھا. اتنی آسانی سے میں اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی. ہمارا طریقہ کار یہی تھا. پہلے ہم شکار کو اپنی باتوں میں الجھاتے تھے اور اس کے بعد ان کی گاڑی میں بیٹھتے تھے. پیچھے سے میرا بھائی آ کر بیٹھ جاتا تھا اور ہم لوگ مل کر اس شکار کو لوٹ لیتے تھے. ہم 2 سال سے یہی کام کر رہے تھے, لیکن آج ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارا سارا منصوبہ خراب ہونے والا ہے. میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی, 10,000 لوگوں کی. مجھے لگا تھا کہ وہ باتیں بنائے گا, جبکہ اس نے فوراً ہی اپنی گاڑی کا دروازہ ان لاک کر دیا تھا اور کہنے لگا, 10 نہیں بلکہ 20 دوں گا, بس مجھے خوش کر دینا, ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور ساتھ میں تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی. خیر تم آ جاؤ. اس کی باتیں سن کر میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی. مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا. کچھ پل کے لیے میں اپنی جگہ پر ساخت ہو گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں یا نہیں. آج سے پہلے کسی بھی شکار نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی. یہ کچھ عجیب ہی تھا. اس کا لہجہ, اس کی شخصیت, اس کا انداز سب مختلف تھا. میں جیسے ہی گاڑی کو کھول کر بیٹھی تو میں نے اپنے بھائی کو اشارہ کر دیا تھا. وہ بھی پیچھے سے آ کر بیٹھ گیا, جبکہ اس نے ہڑبڑا کر ایک پل کو مجھے اور میرے بھائی کو دیکھا تھا. اس کے چہرے پر کچھ پل کے لیے پریشانی آئی تھی, لیکن وہ پریشانی کچھ پل کی ہی تھی. اس کا چہرہ فوراً ہی مطمئن ہو گیا تھا. میرے بھائی نے اپنے پاس چھپا ہوا وہ چھرا نکالا اور اس کی طرف کرتے ہوئے بولا, جو بھی ہے سب نکالو, ورنہ تمہیں ابھی کے ابھی ختم کر دیں گے. جبکہ اچانک ہی اس نے میرا دوپٹہ کھینچا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے میرا نام سکینہ ہے. میں حسن کی دیوی ہوں. مجھے اللہ نے بہت ہی فرصت سے بنایا ہے. میری ماں ہمیشہ میرے حسن پر ناز کرتی تھی. اللہ نے اسے بھی حسین بنایا تھا, لیکن مجھ جتنا نہیں, اور مجھے اس چیز کا بے حد غرور تھا. لیکن میں نہیں جانتی تھی ایک دن میرا یہ غرور خاک میں مل جائے گا. میرے بابا کے انتقال کے بعد میری اور میری ماں کی ذمہ داری میرے بھائی کے سر پر آ گئی تھی. بھائی اب ہمارے گھر کا سربراہ تھا. شروعات کے دنوں میں تو اس نے بہت محنت کی, مزدوری بھی کی, نوکری بھی کی, ہر چیز کی, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. ایک روز وہ اپنے کام سے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی. پہلے تو وہ سر جھٹک دینا چاہتا تھا, کیونکہ ابھی وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی زندگی خراب ہو. ویسے ہی وہ بہت ہی پریشانی میں تھا, لیکن جیسے ہی اس کی بائک قریب آئی تو اس لڑکی نے اسے لفٹ کا اشارہ کیا تھا. وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی بازاری ہے. یقیناً وہ اس کو روک کر غلط کام کی دعوت دیتی, اسی لیے وہ آگے بڑھ جانا چاہتا تھا, لیکن اچانک ہی وہ اس کے راستے میں حائل ہو گئی تھی. اسی لیے مجبوراً اس نے اپنی بائک روکنی پڑی تھی, اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی. آج میں فوراً ہی اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کو سہارا دیا, جبکہ وہ روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام داستان سنا گیا. میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے ظالم لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. وہ رات ہمارے لیے کافی اذیت بھری تھی. سارے دن کے ہم دونوں, ماں بیٹی اور میرا بھائی, بھوکے تھے.
سوچا تھا کہ آج رات سکون سے پیٹ بھر کے سوئیں گے، لیکن ہماری بدقسمتی، اماں نے فوراً ہی مجھے راشن لینے کے لیے برابر والی دکان پر بھیجا اور ساتھ میں یہی کہا کہ ان سے کہنا کہ بعد میں پیسے دے دیں گے۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی ہم کئی بار ان سے ادھار لے چکے تھے، لیکن ابھی تک لوٹایا نہیں تھا، اسی لیے مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن میں اماں کی بات کو مسترد نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں ان کی دہلیز پر ایک بار پھر چلی گئی، جبکہ اس بار مجھے حیرانگی کے ساتھ ساتھ مرد ذات سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ جب میں نے ان سے راشن کی پیشکش کی تو انہوں نے ساتھ میں ایک ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لو، سارا قرضہ معاف کر دوں اور آج کے لیے تمہیں مہینے بھر کا راشن بھی دے دوں گا، جبکہ میں انہیں گالیاں دے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ روتے روتے جب یہ بات میں نے اماں کو بتائی تو ان کی بھی آنکھیں بھر آئی تھیں، جبکہ بھائی صرف اور صرف تکلیف سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ لوگ ایسے ہی تھے، سب کو اپنا فائدہ چاہیے تھا، اور اس چیز کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا کہ یہاں سب آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رات بھر میرا بھائی بے چین رہا تھا، میں جانتی تھی کہ اسے بہت تکلیف ہے، اس نے پورا مہینہ محنت کی تھی اور اس کے بعد جب اسے نتیجہ صفر ملا تو اس کی حالت ایسی ہی ہونی تھی۔ آدھی رات کو اس نے اچانک ہی مجھے آ کر اٹھایا تھا، ایک پل کو تو میں گھبرا گئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سب ٹھیک ہے نا، تمہاری طبیعت وغیرہ؟ جبکہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے برآمدے میں لے آیا تھا۔ وہ کافی اضراب میں لگ رہا تھا، اس کی تکلیف مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں جان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کافی دیر تک وہ میرے سامنے ہی ٹہلتا رہا تھا اور میں اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اس نے مجھے نیند سے کیوں جگایا۔ اچانک ہی وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا، اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے چمک رہے تھے، جو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، میں کوئی بھی مطلب عکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جب اس کی بے چینی بڑھنے لگی تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے بھائی، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اپنی بہن کو تو بتا، چند پیسے ہی تو تھے، اتنا ہلکان کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ہے نا، وہ ہمارا کر دے گا۔ میری بات سن کر وہ اچانک ہی میرے گلے سے لگ گیا، اس کے آنسو میرے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ میں بھی اس کو اب دیدہ دیکھ کر رونے لگ گئی تھی، مجھے بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ میری جان بتا تو صحیح، میں کروں گی نا تیری مدد، ہم دونوں بہن بھائی مل کر اپنا گھر چلا لیں گے۔ جبکہ اچانک ہی اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیرانوں پریشان نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میرا بھائی اتنی گری ہوئی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ تو میرا بھائی ہے نا، لیکن وہ تو میری ہی عزت کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم دونوں بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے آج میرے ساتھ ہوا ہے، فضول میں اتنی محنت کر رہا ہوں لیکن ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، تم دونوں بھی سارا دن بھوکے رہتے ہو اور میرا بھی یہی حال ہے، اگر ہم دونوں یہ کام شروع کر دیں گے تو ہماری بہت اچھی زندگی ہو جائے گی۔ جبکہ میں فوراً ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جو ہم لوگوں کی زندگی کو حرام کر دے، یہ حلال کام نہیں ہے، ہمارے باپ نے ہمیشہ ہمیں حلال کی کمائی کھلائی ہے، تو ہم ایسا کام کیوں کریں؟ جبکہ میرا بھائی مجھے سمجھانے لگا تھا کہ یہ حرام تو ضرور ہے، لیکن کہ میں اور میرا بھائی یہی سمجھے کہ اب ہماری ماں ہمارے پاس نہیں بچی۔ میں اور میرا بھائی انہیں فوراً ہی ہسپتال لے کر گئے تھے اور وہاں پر جب ان کا علاج شروع ہوا تو ہم دونوں ہی حیران ہو گئے تھے، کیونکہ جتنا خرچہ ہو چکا تھا اس کا بل ادا کرنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اماں کو بالکل ہوش نہیں آ رہا تھا، میرا بھائی عجیب پریشانی میں کبھی باہر سے آ رہا تھا تو کبھی باہر جا رہا تھا، مجھ سے بالکل یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس پل ہی میں نے یہ فیصلہ لیا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے بھائی کے پاس گئی۔ وہ میری طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سر اسبات میں ہلا دیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، بس مجھے تھوڑی ہمت کرنی تھی۔ اگر میں یہ ہمت کر لیتی تو آج میری ماں زندہ بچ جاتی۔ یہی سوچ کر میں اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے گھر آئی تھی، خود کو جلدی سے سنوارا تھا اور اس کے ساتھ ایک سنسان سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ اچانک ہی ایک بائک ہمارے پاس آ کر رکی۔ میں نے اسے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی میں ان سب چیزوں سے واقف نہیں تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے بیٹھ جانے کا بولا اور اس سے پہلے ہی میرا بھائی اس کو پکڑ چکا تھا، جبکہ وہ انسان یک دم ہی گڑبڑا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا موبائل اور اس کے پیسے چھینے اور میرا بھائی تو اس کی بائک بھی لینا چاہتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ بائک چوری کرنے کے جرم میں ہم پھنس سکتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کو روک دیا اور ہم لوگ پیسے اور موبائل لے کر فوراً ہی وہاں سے فرار ہو گئے، جبکہ وہ مجھے راستے میں کوسنے لگا کہ اس نے مجھے کیوں روکا، جبکہ میں نے اسے یہی سمجھایا کہ نمبر پلیٹ سے ہماری پکڑ ہو سکتی تھی۔ اس آدمی کا موبائل فون کافی مہنگا تھا اور پیسے بھی اچھے خاصے ہمیں مل گئے تھے، جس سے میری ماں کا علاج ہو گیا تھا۔ جبکہ یہ سب کرنے کے بعد مجھے آسانی نظر آنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی یہ غلط کام ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا اور خود کے وجود کی نمائش کرنا، لیکن اس سے اگر ہمارے گھر کا گزر بسر ہو سکتا تھا تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ اماں نے جب ہم دونوں کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بہت روئیں، ہم دونوں کے آگے بہت سر پیٹا، لیکن ہم دونوں اب اس کام میں مہارت حاصل کرنے لگے تھے۔ روزانہ ہم یہی کام کرتے تھے۔ میں تیار ہو کر کسی بھی سنسان سڑک پر کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنے وجود کی نمائش کر کے مردوں کو بہکاتی تھی اور ان کو لوٹ کر ہم دونوں بہن بھائی بھاگ جاتے تھے۔ لیکن آج میں نہیں جانتی تھی کہ اس کام کا آخری دن ہے، کیونکہ میری پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ ہم جیسے ہی اس گاڑی میں بیٹھے اور میرے بھائی نے اس آدمی کو لوٹنا چاہا تو اس سے پہلے ہی اس شخص نے میرا دوپٹہ کھینچا تھا اور نہ جانے کیسے اس نے اپنی سیٹ کو پیچھے کر کے میرے بھائی کو پکڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے، جبکہ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
میرے بھائی کو تو تھوڑی بہت اس چیز کی سمجھ تھی کہ کیسے بچا جاتا ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی پہلے کبھی اس چیز کی نوبت آئی تھی۔ لیکن آج مجھے بہت کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس آدمی کو ایک فارم ہاؤس لے کر آیا تھا۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھولا اور اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا، جبکہ 2 اسلحہ دار گارڈ آئے تھے اور میرے بھائی کو سنبھال لیا تھا، جبکہ وہ آدمی دوسری طرف سے آ کر میرے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں تھام چکا تھا۔ میں پورا زور لگا چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہ آؤں، لیکن وہ مجھے گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا تھا اور آتے ہی اس نے مجھے بستر پر پٹک دیا تھا۔ میری جان نکل رہی تھی، لیکن وہ اپنے ارادوں کا پکا لگ رہا تھا۔ جیسے اس نے مجھ سے ڈیل کی تھی، اس کے ارادے وہی تھے۔ اس نے آتے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، جبکہ میں اس کے آگے اب ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے پاؤں پکڑ لوں، اس کے آگے گڑ گڑا لوں، لیکن وہ تو سننے کا روادار ہی نہیں تھا۔ اس نے میرے قریب آتے ہی مجھے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں جھٹپٹا رہی تھی، اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ بہت ہی طاقتور مرد تھا اور میں ایک نازک سی لڑکی تھی۔ میں کہاں اس کے شکنجے سے باہر نکل سکتی تھی۔ میں نے اس کے آگے بہت دعائیاں دیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی ضرور لوگوں کو لوٹتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے وجود کو کسی مرد کے حوالے نہیں کیا۔ جبکہ وہ میری بات سن کر کہکا لگا کر ہنسا تھا اور کہنے لگا، اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ اور مزہ آتا ہے۔ تمہیں شوق ہے نا اپنے وجود کی نمائش کر کے دوسرے مردوں کو بہکانے کا، تو میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ اصل وجود کی نمائش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ میرے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ میری چیخیں اور میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن وہ آدمی نہ رک رہا تھا، نہ ہی اس کو مجھ پر رحم آ رہا تھا۔ وہ بھلا مجھ پر رحم کھاتا ہی کیوں؟ میں تو ایک بازاری لڑکی تھی نا، اور میرے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی تمام حدیں تجاوز کر گیا اور آدھی رات تک مجھے استعمال کرتا رہا اور تھک ہار کر پھر مجھے ایک طرف کو پھینک دیا تھا۔ میں بالکل ایسی تھی جیسے کوئی مردہ لاش ہو۔ میں بہت روئی، اللہ تعالیٰ سے بہت شکوے کیے، لیکن جواب میرا دل دے رہا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ مغفات عمل ہوا ہے۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو میں اس کے کمرے میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ اس نے صبح اٹھتے ہی ساتھ ایک بار پھر مجھے دبوچ لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس کی گرفت سے کیسے باہر نکلوں۔ میں جانتی تھی گھر پر میری ماں ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے ہلکان ہو رہی ہوگی، لیکن وہ تو مجھے چھوڑنے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ جب تک اس کا دل نہ بھر گیا وہ میرے وجود سے دور نہیں ہوا تھا۔ مغرب کے بعد اس کی بس ہوئی تھی اور اس نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تمہارا انجام ہے، جو تم لوگوں کے ساتھ کرتی ہو آج تمہارے ساتھ ہو گیا۔ میں اپنی لٹی پھوٹی عزت کے بعد جب اس کے فارم ہاؤس سے نکلی تو دور ہی مجھے میرا بھائی بہت ہی زخمی حالت میں ملا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اسے نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں نے فوراً ہی اسے سہارا دیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس کی حالت بھی مجھ سے بری نہیں تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی وہیں روڈ پر بیٹھ کر رونے لگے تھے اور اپنی قسمت کو کوسنے لگے تھے کہ ہم نے ایسا کام ہی کیوں کیا، جبکہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو ہی معلوم تھا کہ چوری کرنا، لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا، ان کی کمائی ہوئی روزی کو لوٹنا کتنا غلط ہے، جبکہ ہم خود اس درد سے گزر چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی کے اوپر رحم ہی نہیں کھایا تھا۔ یہ سب کچھ اس کا ہی نتیجہ تھا، جبکہ میرے بھائی اور میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ ہم اب کوئی حرام کام نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم فاقے کی زندگی ہی کیوں نہ گزارنی پڑے ہم گزاریں گے۔ جبکہ میں اور وہ روتے روتے گھر آ گئے تھے۔ میری اماں واقعی بہت ہلکان ہو رہی تھیں، جبکہ ہم دونوں بہن بھائی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بہت روئے تھے اور ان سے معافی مانگی تھی کہ ہم نے ان کی کیوں نہیں سنی۔ جو بچے ماں باپ کی نہیں سنتے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اور ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔